نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واذا يتلى عليهم، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں کیا چیز؟ ہماری آیات، قالو کہتے ہیں، آمنا به، ہم اس پر ایمان لے آئے، انہ الحق من ربنا، یہ تو حق ہے ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ یعنی قرآن اور تورات کی چونکہ بنیادی تعلیمات ایک طرح کی ہیں، تو تورات کے پڑھنے والے، انجیل کے پڑھنے والے اس قرآن کی تعلیم سے اس کے برحق ہونے کا فیصلہ کرنے تک بہت جلد پہنچ جاتے ہیں۔ 7ویں پارے کے شروع میں آتا ہے نا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا جو بھی رسول کی طرف اتارا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تم دیکھتے ان کی آنکھوں کو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنسوؤں سے چھلک رہی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، تو ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، کیا ہے ہم کو کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا اس کو نہ مانے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، حالانکہ ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر دے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین۔ تو یہاں پر بھی کیا فرمایا گیا کہ جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں، قالوا آمنا بھی، ان کو دیر نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا۔ انہ الحق من ربنا، یہ تو حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے، ہم تو پہلے سے ہی مسلمان تھے، ہم تو پہلے سے ہی مانتے تھے۔ یہ پہلے سے کیسے مسلمان ہو گئے؟ بات یہ ہے کہ پچھلی تمام امتیں جو ہیں ان میں ماننے والے مسلمان ہی کہلاتے ہیں، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب کی آمد کی پیشن گوئی ان کے صحیفوں میں موجود تھی اور یہ منتظر تھے۔ تو جو ہی انہوں نے اس پیشن گوئی کے مطابق اس کتاب کو پایا، کہنے لگے ہم تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کو مانتے تھے، اور اس کو پا کر ہم فوراً ایمان لے آئے۔ اب دیکھیں نا قرآن پاک میں پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں نے جس دین کی طرف دعوت دی وہ کیا تھا؟ اسلام، اور اس پر ایمان لانے والے مسلمان۔ یہ یہودی اور عیسائی کی اصطلاحیں بعد کی پیداوار ہیں، اصل نام سب کا کیا تھا؟ مسلمان۔ تو اس اعتبار سے بھی انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ اور اگر اس لفظ کو مسلمین کو یہاں لغوی معنوں میں لیا جائے، یعنی لفظی معنوں میں، تو مسلم کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں آتا، فرما بردار، تابع دار۔ یعنی ہم تو پہلے سے ہی تابع دار ہیں، اب تک جو ہمیں ملا ہم تو اس کو بھی مانتے ہیں، اور اب آئندہ کچھ اور ملے گا تو ہم اسے بھی مان لیں گے، ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ مسلمین کا لفظ جو ہے یہ صرف ہمارے لیے مخصوص نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے لیے بھی ہے جو ان میں سے ایمان لائے۔ اب دیکھیں کہ ہر دور میں لوگوں کے اندر ایسے اشخاص موجود ہوتے ہیں کہ جن میں بڑی خیر ہوتی۔ اچھا، یہ لفظ کہیں اور بھی کسی نے بولا تھا، ملکہ سبا نے بھی بولا تھا یہ کہ ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پہلے مسلمان تھی، وہ پہلے مشرک تھی، لیکن اس کے دل کے اندر ایک فطری خیر موجود تھی، اور جو ہی اس کو سلیمان علیہ السلام کے ہدیے کی قبول نہ کرنے کا پتہ چلا، اس نے کہا یہ سچے نبی ہیں، یہ سچ کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچتی اور سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لاتی، اس نے جو ہی حق کو پہچانا گھر بیٹھ کے ہی اس کو قبول کر لیا، اور پھر چلی آئی ان کے پاس۔ اولئک، یہی لوگ، یؤتون اجرہم مرتین، دیے جاتے ہیں اپنے اجر 2 بار، یعنی ان کے اعمال کا انہیں
دگنا اجر ملے گا. جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ 3 شخص ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا قیامت کے دن، یعنی ان کے اعمال نامے کو ڈبل کر دیا جائے گا. ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے تھا اور اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. اور یہاں ان کی ایک خاص خصوصیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انہیں دوہرا اجر کیوں ملے گا؟ بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا. کون سا صبر کیا؟ یہاں صبر سے کیا مراد ہے؟ کہ ہر قسم کے حالات میں، تنگی میں، ترشی میں، مصیبت میں، پریشانی میں، مخالفت کے باوجود حق پر قائم رہے. اب دیکھیں کہ پوری ایک قوم میں سے، ایک قبیلے میں سے، خاندان میں سے ایک شخص کا کسی بات کو قبول کر لینا جو ہے یہ آسان نہیں ہوا کرتا. آپ میں سے کسی کو ہے تجربہ؟ یعنی اگر آپ کا سارا خاندان کسی اور طرف جا رہا ہو اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہو تو کیا یہ آسان کام ہے؟ نہیں، بہت مشکل کام ہے. اپنے مخالف ماحول میں سروائیو کرنا بہت صبر طلب کام ہے. یہاں ان لوگوں کی یہی صفت بتائی جا رہی ہے کہ ان کو دگنا اجر اس لیے دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا. خوشخبری، آپ میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہیں ایک بنا بنایا ماحول ملا، کوئی مخالفت نہیں، نہ گھر میں نہ اپنے آس پاس. وہ اگر دین پر چلتے ہیں، دین کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی اجر و ثواب ہے، آگے جانے کے بہت سے مواقع ہیں اس راستے میں. لیکن وہ لوگ کہ جن کے آس پاس کا سارا ماحول ان کے اپوزٹ ہے، ان کے خلاف ہے، طرح طرح کی مشکلات ہیں، کوئی ان کا ہمدرد نہیں، کوئی غمگسار نہیں، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، ان کا ان مشکلات کے باوجود دین پر جمے رہنا زیادہ مشکل ہے. اور پھر صرف جمے نہیں رہنا بلکہ آگے بڑھ جانا، تو آخر وہ کیوں نہ دوہرا اجر پائیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی طرح کے حالات سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اصل میں ایک رویہ ہوتا ہے بہانے بنانے کا. جب کوئی کام کرنے کو خود دل نہ چاہ رہا ہو نا تو ہم فوراً کوئی بہانہ گھڑ لاتے. یہ کام میں اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ ماحول ہی نہیں ہے گھر کا ٹھیک، کوئی ساتھ دینے والا ہی نہیں، کوئی ہماری سمجھتا ہی نہیں، کوئی سپورٹ ہی نہیں کرتا ہم کو. ایسے ایسے غم کے قصے کہ واقعی دوسرا پسیج جائے اور ترس کھانے لگے کہ آپ کس مشکل میں. اور کچھ اور لوگ ہیں وہ ان باتوں کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ فلاح کا راستہ اگر کوئی ہے تو اللہ کی اطاعت میں ہے، کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں، کوئی ہمارے پاس اور چوائس ہی نہیں ہے. اس لیے کوئی ساتھ دے یا نہ دے ہمیں تو چلنا ہے. جب تک چل سکے چلتے رہیں گے، جب بٹھا دیا گیا تو بھی ہم اپنی نگاہیں منزل پر ہی رکھیں گے. جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ اگر میرے سارے جسم میں حرکت کی سکت باقی نہ رہے اور میری صرف نگاہیں بھی دیکھتی ہوں، جب تک میری نگاہیں دیکھتی ہوں گی میں اپنی منزل کو ہی دیکھتا رہوں گا. وہ دائیں بائیں دیکھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کو روشنی سامنے نظر آ رہی. ان کے لیے دائیں بائیں میں کوئی اٹریکشن نہیں، کوئی حسرت نہیں کہ ہائے لوگ تو یہ کر رہے ہیں، میں کس مصیبت میں ہوں دین کا رستہ اختیار کر کے. ایسے ہوتا ہے نا کہ مثلاً آپ ایک گھر میں ہیں، آپ 3 بہنیں ہیں، مثلاً 2 جو ہیں وہ اور رستے پہ چلی جا رہی ہیں، آپ کہیں اور چلے جا رہے ہیں. اب جہاں وہ جاتی ہیں سب ان کو شاباش دے رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کی تعریفیں ہو رہی، اور آپ کی طرف کو پلٹ کے دیکھتے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ نے سر جو ڈھانکا ہوا. اب آپ وہاں غمگین ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیا مصیبت آ گئی ہم پر، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہم کو، ساری عزت ہی جاتی رہی ہے، ساری قدردانی کھو بیٹھے. تو جو لوگ ایسے حال میں اپنے پہ ترس نہ کھائیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ان کو اپنے دین کے لیے چنا، کیونکہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو ایسی صورت میں جو لوگ بما صبروا کریں ان کے لیے دوہرا اجر. لیکن ایک ہوتا ہے پانی کے بہاؤ پہ تیرنا، وہ آسان ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کچھ نہ کریں، ہاتھ پاؤں چھوڑ بھی دیں تو آپ بہتے چلے جائیں گے، کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی ہے آپ کو. اور ایک ہوتا ہے پانی کے مخالف سمت پہ چلنا،
ٹراؤٹ مچھلی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ لہروں سے ایک طرح سے پوری طرح لڑ کے اور بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ چلتی ہے، اور جہاں بہت تیز پانی کے دھارے ہوتے ہیں وہاں پر وہ بالکل دوسرے اینڈ پہ جا کے مخالف لہروں پہ جا کے وہ وہاں انڈے دیتی ہے، بچے نکالتی ہے اور اس میں سروائیو کرتی ہے. اسی لیے لذیذ ترین گوشت ہوتا ہے اس کا اور بہت قیمتی مچھلی ہے. وہ جو ساری ایک پانی کے ریلے پہ بہ رہی ہیں ان کی وہ قیمت نہیں ہے جو ایک مخالف سمت میں جانے والی کی ہے. اس لیے آسانیاں سب کو اچھی تو لگتی ہیں، لیکن کبھی مشکلات میں رہنے کا مزہ بھی چکھیں، اس کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ انجوائے کرنا جانتے ہو. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، ایک اور صفت بتائی گئی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، مخالفت زیادہ ہوتی ہے تو ہر طرف سے تانے پڑ رہے ہیں، تیر پھینکے جا رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہ ہر آنے والے تیر کو اٹھا کے واپس نشانہ لگاتے ہیں، نہیں، وہ اس کو وہیں رکھ لیتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، سیئہ کو دور کرتے ہیں. یدرؤون، درا کا مطلب ہوتا ہے نا دور کرنا، یعنی دوسروں کی تکلیف دہ باتوں کے جواب میں ان کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کرتے ہیں. برائی کا جواب برائی سے دینے کی بجائے معاف کر دیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا تھا اتبع الحسنۃ السیئۃ تمحوها، یعنی بدی اور گناہ کے بعد نیکی کرو تو وہ گناہ کو مٹا دے گی. اور بعض نے حسنہ سے مراد علم اور حلم لیا ہے، اور سیئہ سے مراد جہل اور غفلت لی ہے. یعنی جب لوگ جہالت برتتے ہیں تو یہ علم اور حلم سے کام لیتے ہیں، بردباری سے کام لیتے ہیں. اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ برائی کو بھلائی سے دور کرو تو وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہوگی وہ ایسے ہو جائے گا جیسے دلی دوست. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں مال کی قربانی بھی کرتے ہیں، مالی ایثار بھی کرتے ہیں. کیونکہ دین کے راستے پر چلنے کے لیے مادی قربانیاں، مالی قربانیاں لازم ہوا کرتی. بعض اوقات دنیا کا نقصان کرنا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی معاشیات، صحابہ کرام کی معاشیات کس قدر نقصان سے دوچار ہوئی تھی جب وہ دین کے راستے میں نکلے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے پرکھ کے دیکھتا نا انسان کو کہ کوئی میرے لیے کتنا خالص ہے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ لغو باتیں سنتے ہیں أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اس سے کنارہ کش ہوتے ہیں، اس سے اعراض برتتے ہیں. اور یہاں لغو سے کیا مراد ہے؟ وہ گالی گلوچ اور مذاق اڑانا جو مشرکین مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. سلام علیکم، سلام ہو تم پر. لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو. تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، تم پر سلامتی ہو. یعنی ہم تم سے بحث نہیں کرنا چاہتے، ہم تمہیں جواب میں بری بات کہہ کے ستانا نہیں چاہتے، ہم تمہیں سلام دے رہے ہیں. اس کے بارے میں ایک روایت اور بھی آتی ہے. سیرت ابن ہشام میں ایک واقعہ اس طرح درج ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر حبشہ کے ملک میں پھیلی تو وہاں سے 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد تحقیق کے لیے آیا کہ ہم ذرا جا کے معلوم کریں کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا، یعنی مکی دور میں ایک وفد آیا. قریش کے بہت سے لوگ یہ ماجرا دیکھ کر آس پاس کھڑے ہو گئے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی اجنبی شخص آئے اور آ کر اس سے مل رہا ہو جس سے آپ کی کوئی دشمنی اناد ہو یا جس سے آپ کی کوئی مخالفت ہو تو آپ اور چوکنے ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھیں یہ کون آیا ہے، یہ اس سے کیوں مل رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی خبر رکھتے تھے. تو ہوا یہ کہ تماشائی بھی کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کے لوگ بات چیت بھی کر رہے ہیں.
انہوں نے آپ سے کچھ سوالات پوچھے، تحقیق کے لیے آئے تھے، اور ان سوالات میں کیا تھا کہ آپ کیا تعلیم دیتے ہیں، آپ کیا بتاتے ہیں، آپ کا مشن کیا ہے، مقصد کیا، آپ کیا چاہتے ہیں. تو جب انہوں نے آپ کی باتیں سنی تو متاثر ہوئے، اسلام قبول کر لیا. آپ نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائیں. قرآن سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لائے. جب مجلس برخاست ہوئی تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھیوں نے ان لوگوں کو راستے میں جا پکڑا اور بہت ملامت کی اور کہا تم بہت نامراد قسم کے لوگ ہو، تمہارے ہم مذہب لوگوں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ جا کے حقیقت معلوم کرو، اور تم یہاں آ کر اس شخص سے متاثر ہو گئے ہو اور یہیں بیٹھے بیٹھے اپنا دین چھوڑ دیا، ابھی واپس بھی نہیں گئے، تو تم تو بہت ہی بہکے ہوئے لوگ ہو. لیکن انہوں نے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دی، ان پر کوئی توجہ نہ کی، اور کیا کہا، سلام ہے بھائیو تم کو، ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے طریقے پہ چلنے دو، تم اپنے طریقے پہ چلتے رہو، ہم جان بوجھ کر اپنے آپ کو بھلائی سے محروم نہیں رکھ سکتے. اور اس طرح وہ ابو جہل کی باتوں میں نہ آئے. ان لوگوں کے حالات دراصل ان آیات میں بھی بتائے گئے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس سے پہلے وہ اس کتاب کو بھی مانتے ہیں، جب ان کو یہ سنائی جاتی ہے کتاب تو کہتے ہیں ہم اس پہ ایمان لائے، یہ واقعی سچ ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم تو پہلے سے ہی مسلم تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، بما صبروا. اور صبر ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے باتوں کے جواب میں جو برتا اور ثابت قدمی، کیونکہ صبر کا ایک معنی جم جانا بھی ہوتا ہے نا، اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ان سے لڑنے جھگڑنے کھڑے ہو گئے، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لغو سے کیسے بچا جائے، کیا طریقہ اختیار کریں گے آپ؟ ایک حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے؟ ان باتوں کو چھوڑ دینا جس سے ان کا مطلب نہیں، جن سے اس کا کوئی کنسرن نہیں. پھر اگر ہم کچھ ایسی احادیث یاد رکھیں جس میں بے مقصد گفتگو کے بارے میں ہمیں تنبیہ ہو، اور خصوصاً زبان کی حفاظت کے بارے میں، تو انشاءاللہ اس سے بھی اصلاح ہوگی. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز سے نجات ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان روک لو. دوسری بات، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر مت جاؤ. ہم لوگوں کا عام طور پہ حال کیا ہے کہ جب تک ایک وزٹ روزانہ کہیں نہ کر لیں، کہیں آنا جانا جب تک نہ ہو یا کوئی آئے جائے نہ، کام نہیں چلتا، دل نہیں لگتا، بور ہو جاتے ہیں. آج کہیں نہیں جانا، آؤٹنگ کا پروگرام بنائیں. ٹھیک ہے آپ نکلیں، کام سے نکلیں، لیکن بے مقصد ادھر ادھر جانا، اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرنا، یہ بھی زندگی ضائع کرنے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا لے گا. ہر شخص چاہتا نا کہ اس کی برائیاں، اس کے عیب چھپ جائیں، تو یہ اسی کے ہوں گے جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کا ایمان درست نہ ہوگا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور دل درست نہ ہوگا جب تک کہ زبان درست نہ ہو. گویا دل کی اصلاح بھی کب ہوگی؟ جب زبان کی ہوگی، کیونکہ منہ کا بولا اپنے دل پہ پہلے لگتا ہے دوسرے کے دل تک جانے سے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کچھ بولے تو اس کے بعد آپ کی اپنی فیلنگ میں تبدیلی نہ ہو. آپ غصے میں بولیں گے تو آپ کا دل خود بھی محسوس کرے گا. اچھی طرح کسی سے بات کریں گے تو آپ کو خود بھی ایک سکون کی فیلنگ آئے گی. آپ اگر کسی پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں، کسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ خود سکون سے سو سکیں گے؟ نیور. تو جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے، اپنی زبان سے دوسرے کو اذیت نہیں دیتا، وہ دراصل خود اذیت سے بچ جاتا ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یہی تمام بھلائیوں کا مرکز ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو، یہی مسلمانوں کی رہبانیت ہے، اور ذکر الہی اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو، اس سے زمین پر تمہارے لیے نور ہوگا اور آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا، اور اپنی زبان کو ہر بری بات سے بچائے رکھو، صرف بھلائی اور نیکی کی باتیں نکالو، اس سے تم شیطان پہ غالب رہو گے۔ پھر اسی طرح مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنا۔ مشتبہ، شک والی، اس حدیث کو ایک انصاری صحابی حضرت نعمان بن بشیر نے روایت کیا ہے، اور اس طرح روایت کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو انہوں نے اپنے کانوں کی طرف اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا، یعنی حدیث روایت کر رہے ہیں اور ساتھ اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ ہیں وہ کان جن سے میں نے سنا ہے۔ یہ اسٹائل کیوں اختیار کیا تھا؟ دوسروں کو یقین دلانے کے لیے، یعنی بات کرنے کا ایک مؤثر انداز ہے کہ یہ ہے وہ کان جن سے سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک حلال واضح اور صاف ہے، اور بے شک حرام بھی واضح اور صاف ہے، اور ان دونوں کے درمیان شبہ والی چیزیں ہیں، یعنی شک والی چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچایا، اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو مشتبہ چیزوں کے اندر پڑ گیا تو پھر وہ حرام میں پڑ گیا۔ جس طرح کہ کوئی چرانے والا کسی بادشاہ کی مخصوص چراگاہ کے گرد جائے اور قریب ہے کہ وہ اسی چراگاہ کے اندر داخل ہو کر چرنا شروع کر دے، اچھی طرح سن لو اور جان لو کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور اچھی طرح سن لو کہ وہ دل ہے۔ تو یہ تھی کچھ گفتگو لغو کے حوالے سے۔ امید ہے اگر ایک چیز کی اچھی طرح ڈیپتھ میں سمجھ آ گئی، اس کو ہم نے آج کی ڈے ٹو ڈے لائف سے ریلیٹ کر لیا، تو پھر ہی رہنمائی ہو سکتی ہے نا، چل چلاؤ سے تو نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے اگر 2-3 باتیں یاد رکھ لیں گے خلاصے کے طور پر تو لغو سمجھ آ جائے گا۔ نمبر 1، لغو کا تعلق کلام سے ہے، گفتگو سے ہے، انداز سے ہے، رویے سے ہے۔ لغو کا اپوزٹ سلام ہے۔ لغو ایک ڈسٹربنگ گفتگو اور انداز اور رویے کا نام ہے، اس کے مقابلے میں سلام، پیس، گفتگو میں، انداز میں، رویوں میں، ٹھیک ہے۔ لغو کا لفظ جو ہے بنیادی طور پر آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لغو جہاں بھی ہے قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جنت کے بارے میں آتا ہے لا تسمعوا فیہا لاغیہ۔ تو لغو پھر کس سے متعلق ہوا؟ کلام سے، گفتگو سے، آواز سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آواز کس کس کی؟ نمبر 1 چڑیوں کا چہچہانا۔ چڑیوں کے چہچہانے کو جب ہم سنتے ہیں یا امیجن کرتے ہیں تو کیا چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ یہ تصور، ایک ہی بات بار بار کرنا، بے مقصد گفتگو کرنا، جس کو ہم عام زبان میں گوسپ بھی کہہ سکتے ہیں، بے وجہ بولے چلے جانا، بولنے کا شوقین ہونا اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کسی مقصد کے بغیر گفتگو کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ 3 بنیادی چیزیں آ رہی ہیں، بے مقصد گفتگو، اعتراضات، الزامات اور آوازیں کسنا، اور تیسرا بیہودہ شور مچانا۔ ان سب کو ایک کیٹیگری میں رکھ لیں لغو کے نیچے، اور لغو کے اپوزٹ پیرالل کیا لکھیں؟ سلام۔ کیونکہ جہاں لغو کی بات آتی ہے وہاں دوسری طرف اللہ تعالیٰ سلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو میں نے کہا تھا کہ پھر اس کے تابع جو کام ہیں اسی قسم کے وہ بھی آتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگرچہ یہ آواز کے لیے ہے لیکن آواز کے ساتھ کچھ ایکشنز بھی تو شامل ہوتے ہیں نا۔ اب ایک شور ہے جو آپ منہ سے کر رہے ہیں بول کے،
دوسرا شور کس طرح کرتے ہیں؟ سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا، جس طرح کے مشرکین مکہ کرتے تھے، یا پھر ساز و آواز کا دیگر شور جو ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا. تو کوئی بھی چیز، اب آپ دیکھیں کہ آواز خود سے تو نہیں کہیں سے اٹھتی، انسان ہی آوازیں نکالتے ہیں نا. تو پھر ایک طرف سلام جو ہے وہ بھی ایک ساؤنڈ ہے، اور دوسری طرف لغو بھی ایک ساؤنڈ ہے. ساؤنڈ کے ساتھ اب سلام ایک آواز ضرور ہے لیکن ایک رویہ بھی تو ہے. سلام کرتے ہوئے آپ ہاتھ بھی ملاتے ہیں، آپ اسمائل بھی کرتے ہیں، تو وہ سارا سلام کا حصہ ہے نا، اٹس پارٹ آف سلام. اسی طرح لغو اگرچہ منہ سے بولنا ہے لیکن جب آپ کے ایکشنز اس میں کچھ ساتھ شامل ہوں گے تو وہ پھر اس کا پارٹ بن جائیں گے. تو اس کے تابع جو اعمال آتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن الگ سے آپ اور کاموں کو لغو کے طور پر لیں تو وہ اس میں نہیں آتے، جیسے حرام چیزوں کو یا کچھ بیکار چیزوں کو. کیا فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ہلکی پھلکی باتیں کرنا لغو میں شامل ہے؟ آپ دیکھیے کہ حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری باتوں کی وضاحت یا ان کا عملی پہلو آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ سیرہ نہ پڑھیں. اس معاملے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے کیسی گفتگو کیا کرتے تھے. کیا اس میں ہلکی پھلکی باتیں، ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ یعنی بامقصد انسان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے اوپر ایک مصنوعی خول چڑھا لیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو مزاح کی حس رکھی ہے یا اس کا وٹی ہونا ہے یا کائنات کی چیزوں میں، دنیا کی چیزوں میں غور و فکر کرنا ہے، اس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی آیت پڑھتا رہے یا کوئی نہ کوئی حدیث سناتا رہے. کیا بامقصد گفتگو صرف آیت پڑھنے اور حدیث سنانے کا نام ہے؟ نہیں. عام روزمرہ زندگی میں آپ ریفرنس کے بغیر بھی باتیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، علم کی مجلسوں میں آپ کوٹ کریں جتنا چاہیں، لیکن ہر وقت یہ کوٹیشنز نہ دیا کریں. جن لوگوں کے لیے سب کچھ نیا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں آپ کی گفتگو ایسی سن کر ہر وقت. پھر فرمایا انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں. کیونکہ عام طور پر ہوتا ہی ہے نا کہ جب ہمیں حق بات سمجھ آتی ہے تو ہمارا جی کیا چاہتا ہے؟ سب کو سمجھ آ جائے، سب دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو، جو بھی ہمارے چاہنے والے ہیں، جن کو ہم چاہتے ہیں، وہ سب ہمارے راستے پہ آ جائیں. اور اس کے لیے انسان کوششیں بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات کامیابی بالکل نہیں ہوتی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ آپ اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت حریص تھے. فرمایا کہ جن سے آپ محبت رکھتے ہیں ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے منتخب کر لیتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. یعنی جو ہدایت پا لیتے ہیں ان کو بھی وہ پہچانتا ہے، اور جو پانا چاہتے ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے، پھر ان کی طلب کے مطابق ان کو ہدایت دیتا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہماری ذمہ داری اور ایک ہے اللہ تعالی کی عنایت اور بخشش. ہمیں وہ کرنا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ کرنا ہے جو وہ اپنی حکمت کے مطابق کسی کے حق میں بھلائی یا برائی کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم کسی بھی چیز کے انجام کو نہیں جانتے، نہ دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بات پہنچاتے رہنا ہے. اور ایک آیت آپ نے پڑھی، وصلنا لہم القول. وصل کا مطلب کیا ہے؟ واو صاد لام سے ہے، یکے بعد دیگرے بات پہنچاتے رہنا. اگرچہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بھی تو بار بار ایک بات سمجھاتے ہیں یا نہیں سمجھاتے؟ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم ان کے لیے پھیر پھیر کے نشانیاں لاتے ہیں، پھیر پھیر کے مثالیں لاتے ہیں. کیوں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ لعلک باخع نفسک علی آثارہم
ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ شاید اپنے آپ کو گھلا ڈالیں گے اس بات پہ افسوس کر کر کے کہ لوگ مانتے کیوں نہیں. اور پھر ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے پیچھے اس طرح پڑ جائیں کہ اسے بیزار کر چھوڑیں یا اس پہ مسلط ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو ایک طریقے سے، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، مثلا آپ کے اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ جو ہے وہ غلط راستے پہ نکل رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ میرا کیا جاتا ہے، نکلتا رہے، جو جی چاہے کرے، ہدایت تو اللہ نے دینی ہے، اس لیے مجھے ایک دفعہ کہنا کافی ہے. کیا آپ یہ کریں گے؟ نہیں. کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہے، آپ اس کو آگ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. ہاں؟ اور اگر اولاد جیسی محبت باقی لوگوں کے لیے نہ ہو تو تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا. ایک پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رول پہ رأفتن کا لفظ آتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا رأفتن کا لفظی معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، باپ کی شفقت اولاد کے لیے. ہاں؟ تو جب تک ہمارے اندر ایک تڑپ نہیں ہوگی تو ہم دوسرے کی خیر خواہی نہیں کر سکتے. اور اگر خیر خواہی اور سچی تڑپ ہوگی تو ہم صرف فرض پوری کرنے والی بات نہیں کریں گے، ہم سوچیں گے، ایک طرح سمجھائیں گے، دوسری طرح، ادھر سے ادھر سے، لیکن چھوڑیں گے نہیں. اس آیت سے یہ نہیں نتیجہ نکلتا کہ آپ چونکہ ہدایت نہیں دے سکتے اس لیے آپ چھوڑیں سب کو، یہ میرا کام ہے، جس کو میں چاہوں پکڑ کے کان سے سیدھے راستے پہ لے آؤں اور جس کو نہ چاہوں اس کو پٹخا دوں. یہ نہیں اس سے مطلب نکلتا. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہے نا لا نبتغی الجاہلین، یہ تبلیغ کے جواب میں نہیں ہے، یہ دراصل اس کا کانٹیکسٹ اور ہے. اور وہ کیا ہے کہ جو شخص آپ اس کو ایک اچھی بات بتا رہے ہیں اور وہ آپ سے الجھ رہا ہے اور سمجھ کے نہیں دے رہا یا سمجھنا نہیں چاہتا تو آپ اس سے بیکار کی بحث نہ کریں. اور لغو کے جواب میں آپ کا رویہ بہت خوبصورت ہو. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. اب یہاں وہ وجہ کھل گئی کہ جس کی بنا پر یہ ہدایت قبول نہیں کر رہے تھے. ان کا وہ خوف سامنے آ گیا، وہ خوف جو کل تک ان کے دلوں میں چھپا ہوا تھا آج ان کی زبان پہ آ گیا. اور وہ کیا تھا؟ اپنی معاشیات کے نقصان کا خوف. اسلام کو قبول کرنے پر وقتی طور پر انسان کو جو کچھ پریشانیاں آتی ہیں یا کچھ چیزیں لوز کرنی پڑتی ہیں، کچھ محبتیں یا کچھ دنیاوی مادی فائدے، اس کا خوف. اور آپ دیکھیے کہ یہ صرف اہل مکہ میں ہی نہیں تھا، بلکہ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ وہ ڈرتے ہیں کچھ باتوں سے. کوئی تو ڈرتا ہے کہ نہیں پھر میں یہ نوکری نہیں کر سکوں گا کیونکہ یہ اسلام میں منع ہے. پتہ ہوتا ہے منع ہے پھر بھی کرتے رہتے. کوئی کہتا ہے کہ ہم ایسا لباس نہیں پہن سکیں گے اس لیے ہم یہ سب کچھ نہیں جاننا چاہتے یا پڑھنا چاہتے. اور اسی طرح کچھ اور لوگوں کو اپنی کسی فیم کی یا پریسٹیج کی یا کسی اور چیز کی فکر ہوتی. ان اہل مکہ کو کیا فکر تھی کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے تو ہماری سے نہیں رہے گی، یہ جو ہماری سرداری ہے یہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ قریش بطور خاص سارے عرب والوں کے لیے ایک امام اور پیشوا کی حیثیت رکھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کعبہ کے مجاور تھے. سارے عرب کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ سب قبیلوں کے جو بت تھے وہ لا کے خانہ کعبہ میں رکھ لیے. اسی لیے تو 360 بن گئے تھے. وہ سارے لا کے اندر رکھ لیے اور سب سے کہا کہ ٹھیک ہے تم سب آؤ یہاں طواف کرو. جس جگہ پر ہم ہیں یہ ایک مرکزی جگہ ہے، یہاں سب پہلے ہی حج وغیرہ کے لیے آتے تھے. تو سیاسی طور پر انہوں نے سارے قبائل کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کے مذہبی نشانات یا سمبلز کو لا کے کعبہ میں رکھ لیا اور اس طرح ان سب کی ہمدردیاں حاصل کر لی. اور پھر یہ ان سب کے سردار بن گئے اور جتنے بھی نظر نیاز ان بتوں کے نام پہ آتی تھی وہ سب ان کے گھروں میں جاتی تھی. اور اس طرح یہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت اہم مقام پر فائز تھے.
اب ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ہم ان بتوں کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم ان بتوں کو نگیٹ کرتے ہیں تو ہماری سرداری جائے گی. وہ سب لوگ جو ان بتوں کی وجہ سے ہم کو نذرانے لا کے دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں بڑا سمجھتے ہیں, تو وہ سب تو ہم سے منہ موڑ لیں گے, وہ سب تو ناراض ہو جائیں گے. اور ان کی ناراضگی کے فکر نے ان کو ہدایت سے دور کر رکھا تھا, کیونکہ ان کا خاندان ایسے ہی تھا نا جیسے ہمارے ہاں جیسے بڑے خاندان ہوتے ہیں, جیسے پیروں کے خاندان ہوتے ہیں مثلاً, تو وہ اس خاص علاقے کے لیے ایک مرجع کی حیثیت. مرجع کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سب وہیں آ کے لوٹتے, وہ لوگ جس طرف ہوتے ہیں اسی طرف سب کے ووٹ جاتے ہیں, وہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں سب انہی کو فالو کرتے ہیں, سارے ٹرینڈز ان کے مطابق, ان کی مرضی یا پسند کے مطابق ہوتے ہیں. اسی لیے ان لوگوں کے لیے ہدایت کو قبول کرنا, اپنے طریقے کو جو غلط ہو اسے چھوڑ کر صحیح طریقے کو اختیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کسی بھی قوم کے اشرافیہ کے لیے یا ایلیٹ کے لیے یا مرجع خلائق لوگوں کے لیے دین کی طرف آنا اس لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ ان کے اس طرف آنے سے ان کے جو فالوورز ہیں, جب وہ نہیں اس طرف آنا چاہتے تو وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ دیں گے, پھر ہماری بڑائی جائے گی. وہ جو حب جاہ ہے انسان کے دل میں کہ دوسرے مجھے بڑا مان لیں اور مجھے فائدے پہنچائیں, اس پہ زد پڑتی تھی یا اس کو نقصان ہوتا تھا. تو اس لیے انہوں نے کیا بہانہ کیا کہ یہ تو جو پورے ملک پہ ہمارا اقتدار ہے یہ چلا جائے گا, اور اس دین شرک کی وجہ سے جو برکتیں ہم کو حاصل ہیں, ان دیویوں دیوتاؤں کی وجہ سے, ان کے نام کی خیر و برکت سے جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ سب چلا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ انسان کی سوچ کتنی چھوٹی ہوتی ہے نا, کتنی تنگ نظر ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا آفر کیا تھا, ایک کلمہ پڑھو, عرب کیا عجم کے بھی سردار ہو جاؤ. وہ دین جو ان کو پوری دنیا کی امامت دینے کے لیے آیا تھا اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا چند وقتی فائدوں کی خاطر کہ نہیں پھر ہماری سرداریاں چلی جائیں گی. اچھا, اور یہ کمزوری صرف قریش مکہ میں نہیں تھی. اگر ہم اپنے اندر تلاش کریں تو یہ عیب ہم اپنے اندر بھی پائیں گے کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے, وقتی فائدوں کے لیے, وقتی خوشیوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, دین کی طرف سے ملنے والے بڑے فائدے یا دین کی خاطر ملنے والے بڑے انعام کو ہم قربان کر بیٹھتے ہیں. کیا ہم میں سے ہر ایک آخرت کو بھول کر دنیا کی خوشیوں کے پیچھے ہی نہیں دوڑ رہا, اور اس میں حلال حرام تک کی پرواہ ہم نہیں کرتے, چھوٹے چھوٹے فائدوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. مثلاً قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, ہوا خیر مما یجمعون, یہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو جمع کرنا چھوڑ کر اس کو جمع کریں, ان دنیا کی خوشیوں کو یا اچیومنٹس کو یا دنیاوی عزت کے حصول کی چیزوں کو قربان کر کے اللہ کی نظر میں خیر مما یجمعون کو لیں. نہیں, اگر ہم یہ لیں گے تو ہماری اتنی آمدنی چلی جائے گی, ہمارا اتنا نام چلا جائے گا. جو بھی کسی کے نزدیک بڑی چیز ہوتی ہے اس کی قربانی اس کے لیے مشکل ہی ہوا کرتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ او نہ سمجھو, کبھی غور تو کرو, اولم نمکن لہم حرما آمنا, کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم ان کو دیا ہے, اس میں ان کو جگہ دی ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء, جس کی طرف ہر چیز کے پھل بھیجے جاتے ہیں, جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں. رزقا من لدنا, بطور رزق کے ہماری طرف سے. ولکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں ہیں. ان کو سمجھایا یہ جا رہا ہے اگر آج تمہیں تمہارے کفر و شرک کے باوجود اللہ نے امن والا حرم دے رکھا ہے, تو کیا اگر تم اللہ ہی کا دین قبول کر لو تو تم سے یہ سب نعمتیں چھن جائیں گی؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ کہا گیا نا, جس گھر کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ ملا. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, جس کی وجہ سے تمہیں کھانے کو بھی مل رہا ہے اور امن بھی نصیب ہے. کیا جس نے اب تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے وہ اسلام کے قبول کرنے پہ تمہیں نہ دے گا؟ اچھا, پھر ان کو یہ بھی خوف تھا کہ اگر ہم یہ اسلام قبول کر لیتے تو سارے قبائل ہم سے جنگ لڑنے کو آ جائیں گے کہ تم نے ہمارا دین کیوں چھوڑ دیا. فرمایا کہ تم تو حرم میں رہتے ہو, امن والی جگہ پر ہو, تم کو کیوں جنگ کا خوف ہے؟ اتنے عرصے سے اللہ نے جو تم کو امن دے رکھا ہے. پھر ان کو یہ خوف تھا کہ ہم دنیا کے سامنے نکو بن جائیں گے,
وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، جیسے فرعون نے کہا تھا کہ یہ ہارون اور موسیٰ علیہم السلام تو تمہارا مثالی طریقہ زندگی تم سے چھین لیں گے، تمہارے سارے خوبصورت طرز زندگی کو ختم کر کے تم کو بالکل مولوی بنا دیں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو خوف کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آئے تو ہماری خوبصورتی چھن جائے گی، ہاں، یا یہ کہ ہماری وہ جو ظاہری آب تاب اور چمک دمک ہے وہ متاثر ہوگی۔ بہت سے لوگوں کو تو اپنے بالوں کی بناوٹ کا خوف ہوتا ہے کہ وہ چلی جائے گی، ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بالوں کی بناوٹ کیا چیز ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خوف کرتے ہیں نا، ہے نہیں پھر یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر بندے کو اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں کہ ذرا سوچو کہ پہلے یہ سب کچھ کس نے دیا تم کو؟ وہ چاہے تو سارے بال لے لے تم سے، پھر کیا کرو گے؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ حرمن آمنن کی بات اللہ تعالیٰ بطور خاص کیوں کرتے ہیں؟ اور بھی تو نعمتیں تھیں، حرم کی بات کیوں کی؟ اب دیکھیں کہ سب سے پہلا انسان جس نے اس جگہ کو بسایا تھا اس کو بھی تو لوگوں نے ہر چیز سے محروم کر دیا تھا، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آیا تھا۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ وہ بھی تو اللہ کی خاطر ہر چیز سے محروم کر دیا گیا تھا، اپنے وطن سے، اپنے باپ سے، اپنے خاندان سے، اپنی ساری ناز و نعمت، ہر چیز سے۔ کیا اللہ نے اس کو اس کا بدل نہیں دیا؟ یہ آج تم جہاں بیٹھے ہو یہ جگہ یعنی حرمن آمنن کس نے آباد کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ ان کو یہ ساری برکتیں کیسے حاصل ہوئیں؟ دین کو قبول کر کے یا دین کو چھوڑ کر؟ اور پھر انہوں نے دعا کی تھی، اللہ میں نے اپنے بچوں کو یہاں لا بسایا ہے تو اس جگہ میں ان کو ہر طرح کے پھل دینا۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ اس وقت سے لے کے آپ کی دعا جو قبول ہوئی تو فرمایا کہ ہر چیز کے ثمرات، یہاں ثمرہ جو ہے فواکہ کے معنوں میں نہیں ہے، فروٹ کے معنوں میں نہیں ہے۔ ثمرہ ہر درخت کی یا ہر پودے کی پیداوار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ثمرات کا تعلق عرف عام میں درختوں کے ساتھ، لیکن یہاں پر ثمرات کل شجر نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ ثمرات کل شیء، گویا ہر چیز کی پروڈکشن۔ دنیا میں جو چیزیں کہیں بھی تیار ہوتی وہ سب یہاں پہنچ جاتی، یعنی حرم میں صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں بلکہ دنیاوی ضروریات کی تمام چیزیں اور جگہوں سے کہیں بہتر پہنچتی ہیں، حالانکہ وہ زمین کچھ نہیں اگاتی۔ تو جس رب نے یہ ساری نعمتیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں وہاں مہیا کی ہیں، کیا تم اسی رب کی اطاعت کرو گے تو تم سے وہ یہ سب چھین لے گا؟ اور پھر یہ جو نا یجبا الیہ، اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ ہر سال آپ دیکھیں 15-20 لاکھ لوگ جو وہاں جمع ہوتے ہیں، یہ تو ضرور سنتے ہیں ہم کہ انتظام ٹھیک نہیں تھا، وہ جگہ ٹھیک نہیں ملی، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اور 1.5-2 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور سب کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ ایک شہر میں اگر اچانک چند ہزار لوگ بھی ایکسٹرا آ جائیں تو کتنے ایکسٹرا آرڈنری انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کا ہی دیکھیں، اگر آپ 2-4 لوگ ہیں تو 2-4 اور آ جائیں تو آپ کا سارا بجٹ اتل پتل ہونے لگتا ہے۔ تو اسی طرح شہروں کا، ملکوں کا، لیکن وہ ملک کے جہاں ہر سال اور سارا سال ہی وہاں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہاں سب کے لیے عام ہیں۔ تو یہ خصوصیت یہاں خصوصی طور پر ذکر اس لیے کی گئی کہ لوگوں کے دل سے خوف نکالا جائے کہ دین کی طرف آنے سے دنیا جاتی نہیں ہے، صرف ایک امتحان ہوتا ہے، جیسے موسیٰ کا امتحان ہوا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے تم اپنے بچے کو دریا کی نظر کرو، پھر واپس مل جائے گا، لیکن پہلے قربانی کرنی ہوگی، آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، بہت سوں کو یہ پتا نہیں، اکثر لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کی معیشت بہت اترانے لگی تو ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اہل مکہ ہوش میں آؤ، تم معیشت کی وجہ سے ڈرتے ہو کہ وہ تمہاری چلی جائے گی، دنیاوی مفادات چلے جائیں گے۔ کتنی ہی بستیاں ماضی میں ایسی گزری ہیں کہ جو معیشت کے اعتبار سے، مادی استحکام کے اعتبار سے بہت بلندی تک پہنچی۔ تاریخ مسلسل تم کو یہ سبق دے رہی ہے کہ کسی بھی شخص یا قوم کا مادی استحکام مستقل طور پہ نہیں ہوتا۔ بہت سی قومیں، فرعون کی قوم، ان کا مال و دولت اور وہ سب کچھ، لیکن ان سب چیزوں سمیت کیا ہوا انجام؟ کوئی چیز بچا سکی؟
بڑے بڑے احرام ان کو بچا سکے، ان کے لیے محفوظ قلعے بن سکے؟ نہیں. بطرت معیشتہا، جن کی معیشت بہت پھلی پھولی، بطرہ کا مطلب ہوتا ہے خوشی میں اپھر جانا، اور ایسا اپھرنا کہ اللہ کے حق کی حفاظت نہ ہو سکے، اکڑنا، اترانا. اے اہل مکہ، کتنی ہی بستیاں ہم تباہ کر چکے جن کے لوگ اپنی معیشت پہ، اپنے مادی نظام کے یا معاشی نظام کے استحکام پہ بہت اتراتے تھے. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، وہ دیکھو ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے. یہاں دراصل اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہو کر جن قوموں نے اللہ کی ناشکری کی، پھر ان کا انجام کیا ہوا. آج دیکھو ان کی بہت سی آبادیاں کھنڈر بنی ہوئی ہیں، یا پھر تاریخ کے صفحوں پہ صرف نام ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں آئے تھے اور کہاں رہے تھے. ان کے گھروں میں کبھی اب کوئی جا کے نہیں رہا، کتنے عالی شان محلات تھے، کبھی یہ چلو اب ہم جا کر وہاں ان کو درست کر کے رہتے ہیں. نہیں، کوئی راہ گزر، کوئی مسافر رہے تو رہے، الا قلیلا، تھوڑا بہت کوئی وقتی طور پر کوئی گڈریا، کوئی گزرنے والا وہاں اترے تو اترے، ورنہ مستقل طور پر وہاں کبھی کوئی نہیں آباد ہوا. ان میں سے کوئی باقی نہ رہا کہ جو ان کے مکانوں، زمینوں، مال و دولت کا وارث ہوتا. سارے ہی وارث مر گئے، خود بھی مر گئے، وارث بھی مر گئے، کچھ باقی نہ رہا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.